السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک سچی سٹوری لے کر آئی ہوں، اور اس سٹوری سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، کتنے بھی مشکل حالات ہوں۔ صبح کے بعد شام آتی ہے اور شام کے بعد صبح آ جاتی ہے، اچھے وقت کے بعد برا وقت اور برے وقت کے بعد اچھا وقت آ جاتا ہے۔ تو کبھی بھی حالات پر یہ نہ سوچے کہ وہ ایک جیسے ہی مسلسل رہیں گے، حالات آپ کی کوشش سے بدل سکتے ہیں۔ تو چلیں آئیں سٹوری شروع کرتے ہیں، اور یہ بالکل سچی کہانی ہے۔ یہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جس نے خواب سجائے، اس کے یعنی کہ ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو، اس کی ایک فیملی ہو، تو لہٰذا اس کے والدین کے کہنے پر اس نے شادی کی۔ اب جب شادی کی تو پتہ چلا کہ پہلی ہی رات ہی اس جو شخص ہے اس نے کلیئر کہہ دیا کہ آپ مجھے اچھی نہیں لگی ہیں، اور آپ سے تو میں نے شادی کرنی ہی نہیں تھی۔ تو میں نے تو خواب میں قبرستان دیکھا اور ایسے ویسے۔ تو لڑکی نے کہا کہ اگر میں آپ کو اچھی ہی نہیں لگتی تھی تو آپ کو شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ بہرحال تو شادی اس حوالے سے سن کر اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس نے کہا کہ میں کیوں نہ یہ کیونکہ آپ یہ جب معاشرے میں جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایک لڑکی کو طلاق ہو جائے گی یا فلاں اس کو چھوڑ کے چلا جائے گا، وہ لڑکی سوچنے لگی کہ اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میرا تو معاشرے میں کوئی مقام نہیں رہے گا۔ تو اس لڑکی نے کیا کیا کہ اس نے اسے کچھ نہیں کہا، کہ لیکن اس نے پیار محبت سے ہر حالات کو فیس کرنے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اب اس نے محبت سے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ جو رہنا ہی نہیں چاہتا وہ کسی بھی حالات میں کسی محبت سے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ جو ہے کسی بھی طریقے سے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ جو آہستہ آہستہ وقت چلنے لگا، آگے جا کے اسے لڑکی کو پتہ چلا کہ اس لڑکے نے نکاح کے نام پہ بھی دھوکہ کیا ہے۔ کیونکہ جب نکاح ہو رہا تھا تو کسی نے آ کے کہا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ ان سے شادی نہ کریں۔ اچھا جی، نکاح کے ٹائم پر کسی شخص نے آ کے اس لڑکی کے والد سے کہا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، آپ ان سے شادی نہ کریں۔ تو اس کے والد کو کچھ سمجھ نہیں آئی، کیونکہ اس وقت بارات آئی ہوئی تھی، نکاح ہونے والا ہی تھا۔ تو اس دوران اس شخص کو کچھ سمجھ نہیں آتا اس لڑکی کے والد کو اب میں کیا کروں۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ وہ جو ہے نا اس لڑکی کے ہونے والے سسر سے بات کرتے ہیں کہ بھائی اس طرح فلاں شخص آیا تھا اور اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا، ہم ایسے تھوڑی ہیں، اگر ایسی ہی بات ہو آپ حق مہر بہت زیادہ رکھ لیں۔ تو اس طرح کر کے وہ حق مہر کوئی 15 لاکھ کا پڑ گیا، معجل اور غیر معجل کچھ اس طرح تھا۔ تو نہ اس لڑکی کو 5 لاکھ ملے، نہ اس لڑکی کو 10 لاکھ ملے، لیکن کیا ہے کہ نکاح کے وقت، کیونکہ جب نکاح ہوتا ہے تو اس میں ایک سائن ہوتا ہے، ان لوگوں نے کسی بھی طریقے سے سائن نہیں ہونے دیے، ٹھیک ہے، اور ان کو اس طرح گھمایا باتوں میں کہ ان کو اس کے لڑکی کے والد کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سائن نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا ہم کرواتے ہیں، ایسے ایسے کرتے کرتے لڑکی کی رخصتی ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد لڑکی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے والد صاحب اس کو لڑکی کو بتاتے ہیں کہ اس نے جو ہے نا سائن ہی نہیں کہے نکاح نامے پر، تو وہ جو ہے نا کسی طریقے سے سائن لے لیتے ہیں۔ اس سے پہلے لڑکی کے جو سسر ہوتے ہیں وہ کسی نہ طریقے سے دوسرا نکاح کروانا چاہ رہے تھے، اس کا مطلب کہ اسی لڑکے سے دوسرا نکاح کروانا چاہ رہے تھے کہ ہم تمہیں باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں، فلاں ڈھمکنا ایسے سے۔ تو آپ اس کو، کیونکہ اس کے والدین نے منع کیا تھا اگر آپ سے کسی پیپر پہ سائن کرائیں تو آپ نے کرنا نہیں۔ بات اصل پتہ ہی نہیں تھی لڑکی کو، بہرحال بعد میں نکاح کے پیپر پہ سائن کروائے گئے، اس طرح یہ نکاح کو پکا کیا گیا۔ لیکن کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی کسی کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا تو اس کے وہ طریقے ڈھونڈتا ہے کہ وہ کس طرح اس کو چھوڑے۔ آگے چلتا گیا وقت، ان کے گھر کے اتنے برے ماحول میں آپس میں ماں باپ لڑ رہے ہیں، آپس میں بیٹا ماں لڑ رہے ہیں، سب لڑ رہے ہیں، عجیب سا ماحول ہے، اور لڑکا کام ہی نہیں کرتا تھا کوئی۔ اب لڑکی پریشان کہ یہ حالات کیسے چلیں گے۔ اب لڑکی نے سوچا کہ میری تو شادی ہو گئی ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے کہ مجھے کسی طریقے سے باہر نکل کے کمانا چاہیے۔ اب جو لڑکا تھا نہ اس نے رکھنا ہے بلکہ الٹا شک بھی کرتا ہے، جو گزر رہا ہے اس کے ساتھ شک، تمہارا اس سے چکر ہے، تمہارا اس سے چکر ہے، اسکول میں کام کرنے جا رہی تو پیچھے سے آ کے چیک کرنا شروع کر دیتا اس کو۔ لڑکی اس قدر تنگ آئی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری، آگے چلتا رہا وقت، چلتا رہا وقت۔
تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو لڑکی جان ہی نہیں چھوڑ رہی، یہ تو نکل ہی نہیں رہی ہے، تو اس نے کیا کیا کہ اس کو جو ہے نا لڑکا لڑکی کو گھر سے نکال دیا کہ یہ جو ہے ہم پر بوجھ ہے، اور یہ تو تمہارا نان نفقہ بھی پورا نہیں کر سکتا، نکلو اس گھر میں سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لڑکی نے سوچا کہ لڑکی نے لڑکے سے کہا کہ دیکھو کہیں بھی گھر لے لینا، میری ماں کے گھر ایریا میں گھر نہیں لینا۔ اس نے کیا کیا کہ اس کی ماں کا سیکنڈ والا گھر ہی کرائے پہ لیا۔ ظاہر سی بات ہے، اب بیٹی کو اس طرح دیکھ کر ماں کہاں رہ سکتی ہے، تو اس نے نہ صرف اس گھر کا کرایہ دیا، ڈپوزٹ بھرا، گھر میں راشن پانی بھروایا، حالات دیکھ رہی ہیں، رو رہی ہیں، بھائی رو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کچھ کر نہیں رہے، لیکن لڑکی نے کبھی ماں کو جا کے نہیں بتایا کہ ایسا کچھ ہے۔ اچھا جی، گزرتے گزرتے، کیونکہ لڑکی اس دوران پریگننٹ بھی تھی، تو گزرتے گزرتے وقت آ گیا، تو وہ لڑکا جو تھا نا اپنے ماں باپ، لڑکی کے ماں باپ سے اسے ملنے بھی نہیں دیتا تھا۔ تو گزرتا رہا وقت، گزرتا رہا، تو اب جو ہے نا ڈیلیوری کا وقت آیا، تو ڈیلیوری کے ٹائم پہ کیا ہوا، لڑکا غائب ہو گیا۔ لڑکی کے گھر میں بیٹا ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب یہ خرچے ورچے بڑھ رہے ہیں، تو اب جو ہے نا مجھے غائب ہونا ہے۔ تو ڈیلیوری کے ٹائم پر انہوں نے نا، لڑکی کی ماں نے سارے پیسے ویسے بھرے، اور اس کے بعد جو ہے کہ اب کیا ہو، کیونکہ وہ تو لڑکی کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا تھا، تو بچے کی کیسے اٹھاتا ذمہ داری۔ تو انہوں نے وہاں پر ایک اور ڈرامہ رچایا، آپس میں لڑے وڑے، لڑکی پہ ایک اور الزام لگایا کہ تم جو ہے نا اپنے بہنوئی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، تم خراب ہو اس کے ساتھ۔ تو بہرحال کیونکہ یہ سب جھوٹ تھا، تو تمہیں اگر رہنا ہے تو تم کسی سے بھی نہیں ملو گی۔ اس لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، میں کسی سے بھی نہیں ملتی ہوں، لیکن کیونکہ وہ تو چاہ رہے تھے کہ جان چھوٹے ہماری ان سے، لیکن جان تو چھوٹ نہیں رہی تھی۔ اب انہوں نے ایک اور ڈرامہ رچایا، کیا کیا کہ اس لڑکی کے ہی گھر میں آپس میں لڑنے لگ گئے، ساس سسر لڑکا ایک دوسرے پہ اینٹیں بٹے مار رہے ہیں، اور وہ فلاں ایسے ایسے کرتے کرتے نکل گئے۔ سسر کہنے لگے کہ بھائی جو ہے نا تمہاری وجہ سے میرا گھر خراب ہو رہا ہے۔ لڑکی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ کہنے لگی کہ آپ میری وجہ سے اپنا گھر نہ خراب کریں، میرا تو ابھی چل رہا ہے، آپ کا 25 سال سے چل رہا ہے۔ تو بہرحال وہ جو ہے اس کو چھوڑ کے لڑکی کو چلا جاتا ہے۔ اچھا جی، چلا جاتا ہے، تو بعد میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس نے تو اس کو طلاق دے دی ہے، اور اب یہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ اب کیونکہ سارا مسئلہ بچے کا اور 15 لاکھ کا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ہمارا بچہ دے دیں۔ تو اس لڑکی کے والد نے کہا کہ اگر آپ کو بچہ چاہیے تو آپ حق مہر ادا کر دیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، ہم تو بس اب ہم کیسے دیں وہ یہ۔ تو پھر بعد میں جا کے کہتے ہیں کہ نا وہ تو ایسے ہی تھا، آپ ایسا کریں لڑکی کو بھیج دیں، حق مہر تو بس وہ تو ایسی بات تھی، آپ کوئی طلاق ولاق نہیں ہے۔ اچھا جی، وہ جو ہے نا ان کے والد نے کہا لڑکی کے اگر ایسا معاملہ ہے نا تو آپ بعد میں آئیے گا، پھر ہم دیکھتے ہیں۔ وہ لڑکی کا سسر جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، وہ بھی لوگوں کی لڑکیوں کو بغیر نکاح کے یا جاری نکاح کروا کے مردوں کے ساتھ رکھتے تھے، اور اس طرح کر کے وہ کسی طرح ایسا کچھ کام کر کے وہاں سے نکل گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا بعد میں وہ لڑکی کا شوہر آتا ہے اور کہتا ہے مجھ سے تو یہ سب کروایا گیا تھا، چلو آؤ تم چلو، کیونکہ اس لڑکی کو نہ صرف مارتے تھے بلکہ جان سے بھی مارنے کی کوشش کی گئی تھی، اس لڑکے نے مارنے کی کوشش کی تھی۔ تو لڑکی نے کہا کہ میں کیسے آپ کے ساتھ آ سکتی ہوں، تو اگر آپ اپنے والد کے کہنے پر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، اور اپنے والد کے اب آپ آ کے کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے آیا ہوں، تو آپ تو کسی کے بھی نہیں ہو، نہ میرے ہو نہ ان کے ہو۔ تو لڑکی چپ رہی، لڑکی نے کہا میں ایسے نہیں آ سکتی۔ تو لڑکی کے والد نے کہا کہ اگر یہ لڑکا آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے تو اس کو بولو کہ آپ کا نان نفقہ پورا کرے، آپ کا خرچہ پورا کرے۔ جس دن اس لڑکی نے خرچے کی بات کی وہ آدمی پھر سے غائب ہو گیا، کیونکہ اس نے تو خرچہ اٹھانا ہی نہیں تھا، سارا مقصد اس کا بچہ لے کے جانا تھا۔ تو بہرحال وہ دن گزرے 5 سال ہو گئے، 5 سال بعد اسے کہیں پتہ چلتا ہے لڑکی کو اس نے تو کہیں اور شادی کر لی ہے۔ تو پھر اس نے نا لڑکی نے خلا لیا اور کورٹ سے، اور پھر جو ہے نا اس طرح اس سے جان چھوڑ گئی۔ پھر اس کے بعد اس نے نا کام وام کرنے لگ گئی، اپنے بچے کو پالنا تھا، ذمہ داریاں تھیں اس لڑکی پر۔ تو پھر جب اسے لگا کہ معاشرے میں اکیلی لڑکی نہیں رہ سکتی ہے، معاشرہ بہت برا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ سوچا کہ مجھے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کی شادی ہوئی، اور آج وہ بہت اچھی جگہ پہ بہت خوش ہے،
الحمدللہ وہ لڑکی اب وہ پچھلے وقت کو سوچ کر کہتی ہے کہ جیسے وہ کوئی خواب تھا۔ انسان کے پر مصائب آتے ہیں، انسان کا امتحان لیا جاتا ہے، ہر حالات میں ہر وقت انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے، اگر وہ اس کی آزمائش پہ پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ تو یہ اس کہانی کا لیسن ہے۔ تو یقیناً آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ السلام علیکم۔